ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت ایمانکم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت سے متعلق جو انبیاء کی اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی جو خصوصیات تھیں، اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اسی مضمون کا دوسرا حصہ، اسی کی مناسبت سے سورۃ النصر اس وقت میں تلاوت کی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اس وقت میں خطبے کا حصہ بنایا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر موڑ امت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا خزانہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک ایمان والا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ کا بھی نیاز مند ہے بندہ مومن، اور ساتھ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ضرورت مند ہے بندہ مومن، کیونکہ اللہ نے ہم کو پابند کیا اور اس بات کی ذمہ داری دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی کے لیے رول ماڈل وہ اسوہ حسنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اس لیے آپ کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو پر ایک ایمان والے کی نظر ہونی چاہیے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے اوقات کو اور ہمارے عمل کو درست کر سکیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت بھی اور وہ لمحات بھی اس امت کے لیے ایک ایسی سوغات ہے
کہ اگر ہم اس کے وہ پہلوؤں کو سامنے رکھیں جن پہلوؤں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کو طے کیا، تو وہ ہماری زندگی کے لیے ایک ایسی روشنی فراہم کرے گی کہ جس کے اندر ہماری دنیا تو دنیا، آخرت بھی جی صاحب سدھر جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت مبارکہ سورۃ النصر جب یہ نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اس سورت میں میرے سفر آخرت کا اشارہ دیا گیا، اس سورت میں میرے سفر آخرت کا اشارہ دیا گیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اشارہ ملا تو آپ نے اس وقت میں سفر آخرت کی تیاری کیسے کی؟ کیونکہ ہم کو بھی تو اس سفر میں جانا ہے، دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا تو ہے نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں ہے، نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، ہر ایک کو اس مرحلے سے جانا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر آخرت کا اشارہ ملنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا؟ ایک غلام کی ذمہ داری ہے پیغمبر کی زندگی کے اس گوشے کو سامنے رکھے، کیونکہ اس کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی جو تیاری شروع کی، جس میں قرآن نے خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیا دیا؟ سورۃ النصر پڑھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں اللہ نے سرکار کو سفر آخرت کی تیاری کرنے کے کام بتائے۔ کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک۔ پہلا کام یہ ہے، اب آپ کے لایا ہوا مشن مکمل ہو گیا، آپ کا لایا ہوا پیغام مکمل بندوں تک پہنچ گیا۔ اب آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پہنچا دی۔ اب آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی تعریف اور تسبیح میں لگ جائیے۔ اب یہ سفر آخرت کی تیاری ہے۔ یہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار، جن کی وجہ سے یہ پوری دنیا وجود میں لائی گئی، آپ کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے؟ سفر آخرت کی تیاری میں اللہ کی تعریف اور تسبیح میں لگیے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تعریف میں آپ کی زبان لبریز رہے، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں آپ کا وقت لگے۔ حالانکہ سرکار کا صبح سے لے کر شام تک کا وقت، آپ کے 24 گھنٹوں کے اوقات وہ مکمل اللہ کی اطاعت میں، امت کی فکر میں جی صاحب جو ہے وہ صرف ہونے والے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر حکم دے رہے ہیں فسبح بحمد ربک۔ روز کرنا الگ ہے، روز کرنا الگ ہے، اب تیاری کے عنوان سے لگنا الگ ہے۔ آدمی کو پتا ہے کہ بھائی
مجھے 1 مہینے کے بعد سفر ہے، تو 1 مہینہ پہلے سے ہی وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خاکہ یہ سب چیزیں سب سمیٹ لیتا رہتا ہے. لیکن جب عین جانے کا وقت آ گیا، اپنا سوٹ کیس نکالا، اپنا بکس نکالا، وہ چیزیں ادھر کی ادھر رکھی. یہ جو تیاری چل رہی ہے، پہلے بھی تیاری کر رہا تھا، پہلے بھی ذہن تھا، لیکن جب کی تیاری میں اب کی تیاری میں زمین آسمان کا فرق ہے. حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسبح بحمد ربک، اے ہمارے حبیب سفر آخرت کی تیاری میں پہلا قدم یہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں آپ کی زبان چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح میں آپ کا وقت لگے. سرکار تو راتوں میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی. ایک ایک رات ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے، ایک ایک رات جی صاحب، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. کون سا وقت عبادت سے خالی ہے؟ کون سی گھڑی اللہ کے یاد سے غافل ہے؟ کون سا مرحلہ حضور کا تلاوت سے خالی ہے؟ ان سب کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک. یہ آخرت کی تیاری کے عنوان سے آپ کو یہ کام کرنا ہے. آگے حکم دیا، دوسرا کام بتایا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، کبھی یہ سورت ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سورت سنتے ہیں، تو کیا کبھی یہ تصور بھی آیا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کیے اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ جواب میں بول رہے ہیں اے میرے بندے میرے پاس آنے کی تیاری کر، تسبیح اور تحمید میں لگ اور استغفار میں لگ. کبھی یہ تصور نماز میں آیا؟ ہماری نمازیں تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں لگ رہی ہے، ہمارے سجدے ہمارے رکوع آزو بازو سے لڑنے میں گزر رہے ہیں. ہمارا مسجد کا وقت کب بھاگنا یہاں سے اس بے چینی، بے قراری اور اضطراری کیفیت میں ہے. کیسی عبادتیں ہیں ہماری؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ استغفار بھی کیجئے. کس سے کہا جا رہا؟ اس ذات سے کہا جا رہا جس ذات کے اوپر، جس ذات کے بارے میں قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں خود اللہ نے یہ اعلان کیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے ہمارے حبیب آپ کے پچھلے اور اگلے تمام لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں. آپ تو پاک ہیں، آپ کو ہر اعتبار سے پاک بنایا گیا. اس ذات کو، اس شخصیت کو حکم دیا جا رہا استغفار کرو. جب یہ صورت مبارکہ اتری، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوقات تسبیح میں، تحمید میں اور یہ سب استغفار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. اے مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر غور کرو، جو پیغمبر اتنی پاکیزہ زندگی گزارے جس کی گواہی اللہ کا کلام دے رہا ہے، ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے والے پیغمبر جب اس کام میں لگے، سفر آخرت کی فکر میں لگے، استغفار میں لگے، تحمید میں لگے، تسبیح میں لگے، اور ہماری اپنی زندگیاں گناہوں کے دلدل میں کیسے پھنسے ہوئے ہیں اور کیسی غفلت ہے کہ جی صاحب آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہے، بات چیت صحیح کرنے نہیں آ رہا ہے، سنے سنائی جی صاحب صحیح نہیں دے رہا ہے، ایک ایک کر کے جسم کی ہر طاقت، ہر قوت جا رہی ہے، پھر بھی فکر ہے دنیا 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 دنیا. بلکہ کیا بول رہی؟ جلدی سے رشتہ کرو، پوترے کا سہرا دیکھو مرتا ہوں، پوتری کا حاجی صاحب ہاتھ پیلا کر کو مرتا ہوں. ارے عقل سے پیدل، تیری عمر کدھر ہے؟ تجھے کرنا کیا چاہیے اور کس کام میں لگا ہوا ہے؟
پوتریوں کی شادیوں کی خواہشیں دل میں، نواسیوں کی جی صاحب سیرے دیکھنے کے ارمان دل میں، لیکن آخرت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں۔ ایک دکان کے دو دکان کی فکر، ایک مکان کی دوسرے مکان کی فکر، یہ سب ایک جگہ کے دوسرے جگہ کی فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے، فکر آخرت کی نہیں ہے، اور ہمیشہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری میں پہلا کام تسبیح، پہلا کام تحمید، پہلا کام استغفار میں لگ کر قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو بتایا، جب احساس ہو جائے اب میں دنیا میں زیادہ دن رہتا نہیں، میری صحت ساتھ نہیں دے رہی، میری عمر ساتھ نہیں دے رہی، میری زندگی میں رہنے کا جو مقصد تھا وہ میرا مقصد مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے اب میرے چل چلاؤ کے دن ہے، تو اب کھانے کی ہوس، پہننے کی ہرس جی صاحب جو ہے، اور مال کو بڑھانے کی جی صاحب جو چاہت، یہ چیزیں نہیں، بلکہ اب وہ نمونہ اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے جو نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ دیکھو گھروں میں دادا بیٹھے ہوئے ہیں، نانا بیٹھے ہوئے ہیں، جی صاحب بابا بیٹھے ہوئے ہیں، جی صاحب کو جو ہے پلنگ پکڑے ہوئے ہیں، اب یا تب یہ بیماری کے ساتھ وہ بیماری چل رہی، وہ بیماری کے ساتھ یہ بیماری چل رہی، یہ کرا رہی تو وہ ہو رہا، وہ کرا رہی تو یہ ہو رہا، اب کیا ہوتا تب کیا ہوتا، ایسی جی صاحب پوزیشن ہے۔ لیکن قسم ہے خدا کی، کبھی بھولے سے زبان سے استغفار نکل رہا ہو، قسم ہے خدا کی کبھی بھولے سے اللہ کے ذکر میں زبان چل رہی ہو، یہ صاحب ہمارا 24 گھنٹے کا وقت غفلت غفلت غفلت، آنکھوں سے دواخانوں میں رہ کر جنازوں کو نکلتے ہوئے، میتوں کو جاتے ہوئے، مردوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن دل چونکہ پتھر ہو گیا، اس لیے آخرت کی فکر کی کوئی جی صاحب ہمارے اندر حص باقی نہیں ہے۔ آخرت کی فکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، استغفار کے ساتھ جی صاحب یہ پہلا کام کیا۔ دوسرا کام، آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک بیمار رہے۔ سن رہے سو رہے ہیں؟ کتنے دن تک؟ 14 دن تک بیمار رہے۔ اس بیماری کے دنوں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک بیماری کی حالت میں، سر میں شدید درد، بخار اتنا، 2 آدمیوں کو ہم میں سے جتنا بخار آتا ہے اتنا بخار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا۔ آپ صحابہ جسم کو ہاتھ لگاتے تو ایک دم کھینچ لیتے، تو اللہ کے رسول جسم ایسا تپ رہا ہے، سرکار فرماتے ہاں تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار آتا ہے اتنا بخار اکیلا مجھے ہے۔ اس حالت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک برابر مسجد میں نماز کا اہتمام کرتے رہے، آپ نماز پڑھاتے رہے۔ یہ سفر آخرت کی تیاری تھی ہے۔ غور کرو، یہاں سر میں درد پر نماز ختم، یہاں چھینک پر نماز چھوڑ دینا، معمولی باتوں کے اوپر نماز کو جی صاحب ختم کر دینا۔ گھر میں بیٹھ کے دیکھو کبھی گھر والی دن بھر میں کتنے نمازیں اپنے فکر سے پڑھتی ہے۔ جو اولاد ہماری کمائی کھا رہی ہے وہ اولاد کا جی صاحب تجزیہ کر کے دیکھو کہ یہ اولاد جو ہماری کمائی کھا رہی ہے کتنا اللہ کے سامنے پیشانی ٹیک رہی ہے، اور کتنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور کتنی عورتیں جی صاحب گھر کے اندر مصلے پر اپنی پیشانی ٹیک کر اللہ کا جی صاحب شکریہ ادا کرتی ہے۔ ایک بھی نہیں ملے گی گھر کے اندر، ایک بھی نہیں۔
کیونکہ ہم نے ان عورتوں کا رخ ہی درست نہیں کیا. ہمارا ہی درست نہیں ہے تو اب گھر کی عورتوں کا کیا درست ہوگا؟ ہم خود بیٹھے رہتے ہیں نماز سے غافل ہو کر. حضور کی نماز کی عادت بے چینی کیسی تھی؟ مغرب کے بعد حضور نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی. کیا کیا بتانا. حضور کے نام پر پورا شہر شور مچایا، لیکن ان ظالموں کو پکڑ کے پوچھو ایک مرتبہ سرکار کی آخری نماز کون سی تھی جو آپ نے پڑھائی؟ ایک نہیں بولے گا. ایک. عرش لگانا حق سمجھا، پٹی باندھنا حق سمجھا، نعرے لگانا حق سمجھا، جھنڈا اٹھانا حق سمجھا، لیکن سرکار نے آخری نماز کون سی پڑھی تھی، مسجد کے اندر کون سی نماز ادا کی ہے، نہیں بتائے گا. باپ نہیں بتایا تو اولاد کہاں سے بتائے گی؟ ماحول نہیں دیا تو سیکھیں گے کہاں سے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ بڑے جس رخ پر ڈالے وہ اس رخ پر چل کھڑے ہو گئے. سرکار مسجد میں کوئی سی آخری نماز پڑھائی؟ مغرب کی نماز آخری پڑھائی. اس کے بعد جب مغرب کے بعد آپ اپنے کمرے میں گئے بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، عشاء کا وقت ہوا، اذان ہو گئی. اب دیکھیے فکر کیسی ہے نماز کی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا آخرت کی تیاری میں لگو. ہوش آتا سرکار کا ایک ہی سوال تھا، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ کہتے کہ نہیں، آپ کا انتظار میں ہے. صحابہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم تو جس کے پیچھے چاہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. ہمارے کو تخوے کی ضرورت ہے، نہ ورا کی ضرورت ہے، نہ مسائل کے معلوم ہونے کی ضرورت ہے، نہ کچھ نہیں. کیا نہیں، کوئی بھی ٹھہر جا، بسم اللہ. احساس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نماز کا وزن معلوم ہے تب نا. آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا. سرکار ہر مرتبہ ہوش میں آ کر یہی پوچھتے، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ جواب ملتا کہ نہیں، آپ کے انتظار میں ہے، آپ آئیں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھائیں گے. حضور نے پانی منگوایا، غسل کیا، اٹھنا چاہا تاکہ جا کر نماز پڑھائے لوگوں کو، بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، دو مرتبہ ایسا ہوا، تین مرتبہ ایسا ہوا. تینوں مرتبہ نماز کے لیے غسل کیا، وہ بخار میں. ہمارے کو تو تیمم کرنے کا بھی مسئلہ ہے نا. تیمم کر کو نماز پڑھ کو مرنے کا تو وہ بھی نہیں پڑھتا. گھر میں دیکھو کوئی نماز پڑھ رہا، امام کی حاضری لینے کے واسطے تو سب سے آگے ہے، لیکن اپنی نماز کی کوئی فکر نہیں. تین مرتبہ غسل کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ طبیعت اب نہیں سنبھل رہی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں مسجد میں آ نہیں سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. آخرت کی تیاری حضور نے اہتمام نماز کے ساتھ فرمائی. آخرت کی تیاری حضور نے تسبیح کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، جی صاحب استغفار کے ساتھ فرمائی. ایک مرتبہ اچانک ہوش آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عائشہ سے جو سوال کیا دیکھیے. ہمارے گھروں کا بھی بڑا عجیب حال ہے صاحب. ہم دنیا کی چکر میں موت کو بھول گئے. ہماری صبح، ہماری شام، ہماری زندگی کے روٹین یہ سب بتا رہی ہے ہم کو مرنا نہیں ہے. ہم لکھا کے لائے اللہ میاں کے پاس سے، ساری دنیا مریں گی، ہم زندہ رہیں گے، جی کے رہیں گے.
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جب ہوش آیا ایک سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا سوال کیا؟ عائشہ گھر میں وہ کچھ چاندی کے سکے تھے، کیا کیا تم نے؟ کہ اللہ کے رسول گھر میں ہی ہے. پھر وہ فوراً صدقہ کر دو. کیا کر دو؟ صدقہ کر دو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جبکہ ہمارے گھر کا حال یہ تھا جس رات میں سرکار کی ہچکی آخری ہچکی نکلی اس رات میں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، بازو یہودی کے پاس سے ادھار لانا پڑا. بس سرکار کیا فرما رہی؟ جو درہم رکھے ہوئے ہیں فوراً صدقہ کرو. آخرت کی تیاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کے اندر اللہ کی طرف رجوع رکھ کر اپنے غلاموں کو بتایا. جب احساس ہو جائے زندگی میں اب ہمارے دن زیادہ باقی نہیں رہ گئے، اب تو اتنی فکر ہونی چاہیے صبح شام رات دن ہر عمل کے اندر رجوع اللہ کا مزاج ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر اوقات تسبیح میں، تحمید میں، استغفار میں، یہ سب نمازوں کے پڑھنے کے اندر اور صدقہ خیرات میں لگ کر اپنے سفر آخرت کی تیاری کی. یہ پہلا مرحلہ ہے جس مرحلے سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. دوسرا مرحلہ جس مرحلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت میں گزرے ہیں وہ ہے حقوق العباد کی فکر. آپ کو معلوم ہے سرکار کی 11 بیویاں تھیں. ارے یاد ہے نہیں ہے؟ منڈی میرے طرف دیکھو ذرا، کتنی بیویاں تھیں؟ 11. جس وقت میں آپ دنیا سے جا رہے تھے 9 بیویاں زندہ تھیں، 9 بیویاں باقاعدہ حیات تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک بیوی کے پاس رہتے تھے باری باری. کسی کے پاس اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں اس پر لازم ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان میں انصاف کرے. ہمارے پاس کیا ہے؟ 90 کے 9 دام ہیں. پرانی چپت ہو کو زندگی گزار، اس کو کون پرسان حالج نہیں ہے. نبی نے فرمایا اگر کسی نے اپنے نکاح میں ایک سے زائد بیویاں رکھا اور انصاف نہیں کیا، حشر کے میدان میں حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر اللہ کا عذاب اس طریقے سے اترے گا، جسم کا آدھا حصہ لخوا مارا ہوا ہوگا. یہ سزا ہوگی کہ اس نے 2 بیویاں رکھی، انصاف نہیں کیا ایک کے ساتھ. حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ جب دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے 9 بیویاں باقاعدہ حیات تھیں. اس تکلیف میں آپ برابر روزانہ ایک بیوی کے پاس رک رہے تھے. آخری ہچکی لینے والے دن سے 3 دن پہلے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. اس وقت باری تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. صحابہ کرام نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے سب بیویوں کو بلا بھیجا، کہا کہ دیکھو میں روز روز ایک کے پاس تو آ نہیں سکتا، اس لیے لیکن میری دلی خواہش ہے کہ میں یہ بقیہ ایام عائشہ کے پاس گزاروں. سب بیویوں نے بغیر کسی کم و کاست کے سب نے ایک زبان ہو کر آپ کو اجازت دی کہ اللہ کے رسول آپ جہاں مناسب سمجھے آپ وہاں آرام کیجئے. کیا فرما برداری تھی بیوی کی. آج اگر ہم اپنی بیوی کو بولے یہ عید کیسا تو بھی گزار لے اماں،
اگلی عید کو دیکھیں گے بلکہ رہتے ہیں گھر میں، عید گزرتی سیدھا دواخانے میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جوڑے میں دل نہیں ملے۔ تمہیں سوٹ کیس کو دیکھنے کو کر لے کو ایسا ہوا، انہیں مرد جیسا بابا کا بوجھ کیسے تو اترنے دبل کو انہیں تمہارے ساتھ آگے سے ہوا۔ اس کو بھایا کے اوپر بڑا ناز ہے، میرے بھائی ایسا، میرے بھائیاں 10 ہے، میرا بابا کماتا، میرا خاندان اتنا بڑا، اس کو بھایا پہ ناز ہے۔ تم سوٹ کیس لے کو بگ گیس ہوا، اب دلہ کیسا ملتی رہے، دلہ کیسا ملتی؟ اس واسطے منہ کھولے، کور کور کر 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 کر۔ ہم والد صاحب فرما کرتے تھے 2 ویراں کو ایسا ہو، کبھی میکانک جو ہے وہ قائل بولتی ہیں، کیا بولتی ہیں اس کو، فیان کو لگاتے سو چکر نہ رہا تو 2 ویراں کا ایسا لگاتا چر بل کے چٹکا لگتا۔ بیوی شوہر سے بات کرو یا شوہر بیوی کو کچھ بلاؤ، چھر کیا ہے، بچے نہیں، بہو نہیں، دامادہ نہیں، بس سامنے جھڑکیاں جھڑکیاں، مخدر میں جھڑکیاں ملے۔ کیوں؟ بک جا اور ایک سوٹ کیس لے کے، بے شرم بے حیا مرد ہو کے بک گیا۔ کیسی عزت آتی ہے عورت کے دل میں، اس پر ناز ہے، اترا رہی وچ پہننے کو اکڑ رہی، دادا گیری اس کے اوپر کر رہے، پھر اور بازار میں 12 دام ہے ان کے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ سب بیویوں نے ایک زبان ہو کر کہا آپ جہاں رہنا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔ حضور نے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پر باری فرض نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے لیے تو کیا ہے، 2 بیویاں رہے تو ایک دن ادھر ایک دن ادھر رہنا ہمارے پر لازم ہے، لیکن سرکار کے لیے باری لازم نہیں تھی۔ لیکن سرکار نے حکمت عملی کے طور پر ہر بیوی کے پاس وقت گزارا، ایک دن برابر باری کے ساتھ گزار کر امت کو بتلایا فرض نہ بھی ہو تب بھی ہمارا اخلاقی فرض ہے کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ آج ہم کتنے موقع بیوی کو دے رہے ہیں شکایت کے، کاپی پین لے کے بیٹھے تو کاپی کم پڑتی لکھنے، شوہر کو بیوی کے ساتھ رہنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اجازت لی اور قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتایا حقوق العباد کا مسئلہ انتہائی ٹیڑھا ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں مستقل یہ بقیہ 3 دن یہاں رہ رہے تھے آپ۔ ایک دن اسی 3 دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید وہ جمعرات کا دن تھا، جمعرات کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں جا کر آپ نے خطبہ دیا۔ خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، بلکہ جب مدینے میں معلوم ہوا تو مدینے کے جو انصار صحابہ ہیں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، گھروں میں کوئی باہر نہیں نکل رہا، بے چین بے قرار، ایک دوسرے کو ایسے جیسے کہ کوئی ان کی قیمتی چیز چلے گئی۔ کوئی انصاری صحابی کسی انصاری صحابی کے ساتھ ہنستا کھیلتا نظر نہیں آ رہا، سب ہر گھر کے اندر رونے کی آواز ہے۔ حضور کو معلوم ہوا کہ انصار دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں کیونکہ آپ کی طبیعت کے بارے میں بے چینی اور جتنے مدینے میں تھے سب مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ جو لوگ حج کو گئے وہ جانتے ہیں سرکار کی مسجد ایسی ہے، حضرت عائشہ کا دروازہ یہ ہے، آواز آ رہی مسجد میں سے۔ حضور نے پوچھا کیا ہو گیا؟
کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی طبیعت کی جب لوگوں کو اطلاع ملی، لوگ کھچا کھچ مسجد میں بھر گئے اور انصار تو گھروں میں رو رہے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر جی صاحب مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ کر اوپر بھی نہیں چڑھ سکے، نیچے کی سیڑھی پر بیٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ کر آپ نے اس میں خطبہ دیا اور سب سے زیادہ ارشاد فرما، لوگوں انصار کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو مدینے کے لوگ ہیں، انصار کے ساتھ۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اس وقت میں ہمارا ساتھ دیا جس وقت میں لوگ سرکار کی توہین کر رہے تھے، مکے کے اندر آپ کے قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اس وقت میں آپ کو عزت کے ساتھ جو لوگ پناہ دینے والے تھے وہ یہ انصار تھے۔ مکے کے لوگ رشتہ دار تھے، لیکن ہمارا دانا پانی کھانا کپڑا حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی اتار لیے، مجبور کیا ہجرت کرنے پر، اور یہ انصار وہ ہے جنہوں نے اپنا گھر کا دروازہ کھول دیا اور یوں کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لینا۔ اتنا رشتہ دار چیزیں چھین رہے تھے اور انصار مسلمانوں کو چیزیں دے رہے تھے، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ احسان شناسی کہلاتی ہے، احسان فراموشی نہیں۔ ارے مسلمانوں سنو، کیا سو رہے ہو؟ یہ احسان شناسی ہے۔ ہمارے ساتھ جو آدمی بھی اچھا سلوک کسی بھی زمانے میں کیا ہوگا، 10 سال پہلے کیے تھے انصار نے، لیکن 10 سال کے بعد بھی حضور نے ان کے احسان کو یاد رکھا اور برسر ممبر اس کا اقرار کیا اور لوگوں سے کہا کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج ہمارے اندر وہ احسان کو ماننے کا مزاج ہے؟ ہمارے اندر تو احسان فراموشی ہے، کیونکہ 1.5 فٹ داڑھی رکھتے نا، جھبے پہنتے ہیں، خبے پہنتے ہیں، نماز کا جی صاحب یہاں ہمارے اوپر محراب لگا ہوا ہے، تو ہم تو جو ہمارے ساتھ احسان کرے ہم اس کو لات مارنا ہے۔ مسلمان کی پہچان اس وقت میں یہ بن گئی، شرم کرو۔ ابھی کل کا واقعہ آپ نے شہر کا سنا، سگا ماموں ایک ملگی کی خاطر اپنی 7 سال کی بھانجی کو ہاتھ پیر باندھ کر جی صاحب پانی کی ٹاکی میں اتار دیا اور جی صاحب موت ہو گئی اس کی۔ مسلمان ہے، نبی کا غلام ہے، شرم کرو شرم۔ سگا ماموں کوئی تصور کر سکتا اندر کتنا سخت ہو جانے کے بعد آدمی یہ قدم اٹھاتا؟ ارے دنیا والے ایر فیل کرے، بچانے والا خاندان کا فرد ماموں ہی تو ہے، بچانے والا چچا ہی تو ہے، یہی تو قریبی خاندان کے رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ جب وہی قاتل بن کر کھڑا ہو جائے، کس سے کیا توقع کی جائے؟ اور 8 دن پہلے اسی شہر کا واقعہ، ہم سے زیادہ سوشل میڈیا سے آپ قریب ہیں، صرف اس بنیاد پر بھائی نے بھائی کا قتل کیا کہ دعوت میں نہیں بلا رہی، بس یہ ایک گھنت جو دل کے اندر تھی آدمی کو قتل کے اوپر آمادہ کی۔ کیا چہرہ لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے؟ کیا چہرہ بتائیں گے سرکار کو؟ کیا جلوس میں نکلے تھے اس واسطے تمہاری مغفرت ہو جائے گی؟ میلاد کے جلسے میں چندہ دے دیا تھا مغفرت ہو جائے گی؟ جبکہ قرآن نے کیا کہا؟
من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما. جو آدمی کسی ایمان والے کو عمدن مارتا ہے، مارنا بول کر، 7 سال کی بچی کو ہاتھ باندھنا اور اس کو ٹاکی کے اندر اتار دینا، کیا یہ جان بوجھ کر ہے یا انجانے میں ہو گیا؟ ارے بولتا کیوں نہیں؟ جان بوجھ کر ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. اس کی پہلی سزا ہے اللہ اس کو دوزخ میں جلائیں گے، دن 2 دن کے لیے، خالدین فیہا. دوسرا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ اترے گا اس کے اوپر، ولعنہ، اللہ کی لعنت پڑے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اتنے سب کچھ کے بعد اللہ بول رہے ہیں اس کے لیے اور ایک بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوں. اللہ کی لعنت کے بعد، اللہ کے غضب کے بعد، دوزخ کی سزا کے بعد، ہمیشہ دوزخ میں رکھے جانے کے فیصلے کے بعد ابھی کون سی بڑی سزا ہوگی جس کو قرآن کہہ رہا کہ عذابًا عظیما. بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھا؟ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزر رہی ہماری، احساس نہیں ہے. کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا منہ بتائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے رسول سفارش کرو ہماری؟ حضور نے احسان فراموشی کو پسند نہیں کیا، احسان شناسی کو پسند کیا. آپ نے انصار کے بارے میں حسن سلوک کی ترغیب دے کر بتایا. دنیا جب توہین کر رہی تھی عزت انصار نے دیا، دنیا جب چھین رہی تھی انہوں نے اپنے منہ کا نوالا ہم کو دیا، اس لیے ان کے ساتھ احسان احسان احسان. بلکہ ایک موقع پر فرما حب الانصار من الایمان، جو انصار سے محبت کرتا سمجھ جاؤ پکا مومن ہے وہ. اور جس کے دل میں انصار کے بارے میں نفرت ہو، فرما کہ یہ اس کے کافر ہونے کی نشانی ہے، وہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے. تو دوسرا راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت کو جتلایا اور بتلایا. قسم لے لو اس وقت میں گھر میں باوا کو ڈاکٹراں بول دیے، دادا کو بولے، نانا کو بولے، کسی بھی ذمہ دار کو بولے اب انہوں زیادہ دن نہیں رہتے، لگ جاؤ دواخانے سے، جتنے دن بھی ہے گھر میں رکھ کے خدمت کر لو. بولے کیا کریں؟ باوا کا کام کیا ہے؟ سرپرست کا کام کیا ہے؟ پٹے کتے لے لے ایسا لڑنے کو مرتی، جو ہے ستا ہے سیدھا سیدھا بات کو دے دینا، ہونا نہیں ہونا نہیں. ابھی بھی لا وہ پوٹلی میرے کرنٹ، وہ بھی لا میرے کرنٹ، وہ بھی لا میرے کرنٹ، پوٹلی نیچے دبا لینا، بیٹھ جانا، ختم. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بعد میں کتے لڑے ایسا لڑ لو، کوٹا کو جاؤ، کچہرے کو جاؤ، وکیلوں کو کھلا کو پورا پیسہ، جی صاحب خود ننگے کے ننگے رہو، وکیلوں کو دے دو پیسہ. وہی تو کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ حس نہیں ہے. موت سے پہلے کیا ذمہ داری پوری کرنا، فکر آخرت کس کو بولے ہیں؟ سفر آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کا سیرا دیکھ کو جاتا ہوں، اس کے جی صاحب جو ہے وہ ہلدی دیکھ کو جاتا ہوں، اس کا منجا دیکھ کو جاتا ہوں. یہ سفر آخرت کی تیاری نہیں ہے. سفر آخرت کی تیاری وہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے امت کو بتلایا. سفر آخرت کی تیاری یہ ہے کہ تم تسبیح میں، تحمید میں، جی صاحب استغفار میں لگے رہو. سفر آخرت یہ ہے اپنے نمازوں کی فکر میں لگو. سفر آخرت یہ ہے صدقہ خیرات میں اپنا وقت گزارو. صدقہ جی صاحب سفر آخرت کی تیاری یہ ہے کہ آپ پر حقوق العباد کی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ ادا کرو. اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سنو بخاری شریف کی روایت. حضور نے منبر پر بیٹھ کر اس وقت میں جبکہ پیروں میں چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، آپ نے عام اعلان کیا تمام صحابہ کرام میں. آج اگر کوئی وہ کرے نا، وقت کا خطب اور ابدال ہے، وہ کیا ہے؟
ولی نہیں، ولیوں میں بھی درجے ہوتے ہیں، ایک قطب ہوتا ہے، ایک ابدال ہوتا ہے۔ وقت کا قطب اور ابدال ہوگا اگر آج کو یہ اعلان کرے۔ کیا اعلان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں، اگر مجھ پر کسی کا حق باقی ہے آج مجھ سے لے لو، کیونکہ میں اللہ کے سامنے کسی کا ذمہ لے کر، کسی کا حق لے کر اللہ کے سامنے جانا نہیں چاہتا۔ آج ہے ہم میں سے کوئی اتنی ہمت کرنے والا؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہم نے بہنوں کا حق دبا دیا۔ جو 40 سال تک جس بیوی کے ساتھ سمسار کرا وہ بیوی کا مہر نہیں دیا، مہر اڑا دیا، انہیں کیا دوسروں کے ساتھ جس صاحب حسن سلوک کریں گا جی؟ جس کو بیوی کا مہر دینا یاد نہیں ہے، صبح سے شام تک نوکرانی کے جیسا راب لے رہا بیوی کو، اور بے شرم کو احساس بھی نہیں ہے کہ جس کو میں نے اللہ کی امان اور اللہ کا نام لے کر اپنے نکاح میں لیا اس کا بھی حق ہوتا ہے، کبھی خیال نہیں آیا۔ حضور نے اعلان، عام اعلان کیا، لوگوں اگر کسی کا مجھ پر حق ہے آج وصول کر لو، میں کل کسی کا ذمہ لے کر اللہ کے سامنے جانا نہیں چاہتا۔ غور کر لو، کیا ہماری زندگی اتنی پاک، اتنی صاف، اتنی شفاف، جیسا اتنی نکھری ہوئی ہم زندگی لے کر جا رہے ہیں؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کسی کو نہیں معلوم ہے کب کس کی ہچکی لگنے والی ہے، کب کس کا بلاوا آنے والا ہے، کب کس کو لے جایا جائے گا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ 2 مرحلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرحلے سے گزرے۔ تیسرا اور آخری مرحلہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر کا وقت ہوا، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، سرکار کا دروازہ ایسا ہے حضرت عائشہ کے حجرے کا، تو سرکار کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا رہتا تھا۔ نماز ہو رہی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے جمعرات کی عشاء سے لے کر، جمعرات کی عشاء، جمعہ کا پورا دن، ہفتے کا پورا دن، اتوار کا پورا دن، یہ پورے 3 دن پورے 3 دن کے کتنے نمازیں ہو گئے؟ 5 یا 15، جمعرات کی عشاء 16 اور جیسا پیر کی فجر، یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر سرکار بازو تھے، حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے تھے۔ جب فجر کی نماز شروع ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایک دم مسجد کے منظر کو یاد کیا کہ بھائی میرے صحابہ، میرے چاہنے والے، میرے اوپر جی صاحب جان چھڑکنے والے، اللہ کے دربار میں نے ان کی جی صاحب تربیت کی، یہ اللہ کے سامنے بندگی کے اظہار میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک نظر تو دیکھ لو ان کو۔ سرکار اپنے دروازے پر سے پردہ ایسا ہٹایا، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ جیسے ہی پردہ ہٹا، ہماری کیفیت ایسی بے خودی کی ہو گئی، ہم نماز توڑنے کے قریب ہو گئے، ہم یہ سمجھے سرکار آ رہی۔ حضور نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ نماز پڑھو، توڑو مت۔ حضور نے اپنے غلاموں کو کون سی حالت میں، آخری حالت میں دیکھا؟ ارے بولو نا جی۔ اور ہم کون سی حالت میں ہیں؟ عرش لگانے کی حالت میں ہے، فرش پر ناچنے کی حالت میں ہے، ڈی جے کے ساتھ میں ہے، پٹیاں باندھنے میں ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہے، دوسروں کو گالیاں دینے میں ہے، ان کو کافر بولنے میں ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی اس وقت میں ہوئی جس وقت میں غلام کو مصلی پر دیکھا، نماز کی حالت میں دیکھا۔ غلام وہ ہے جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے نماز کی حالت میں۔
فجر کی نماز میں دیکھا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد پردہ چھوڑ دیا، بس چاشت کا وقت شروع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کی کیفیت تیزی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا سرکار کے سر کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے میں سے آواز شروع ہو گئی تھی اور اتنی تیزی کے ساتھ بخار بڑھ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بے چینی کو دیکھ کر کبھی پیر قریب کرتے، کبھی پیر لمبا کرتے جی صاحب، اور بار بار اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے بخار کی تیزی کی وجہ سے بازو پیالے میں پانی تھا، کپڑا کچا کرتی پوچھتے جاتی، کپڑا کچا کرتی پوچھتے جاتی۔ ایک مرتبہ کہا حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول دوا پلاؤں کیا؟ اس زمانے میں جو دوا پلا، حضور نے فرمایا کہ بس اب دوا کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یہ سکرات کی کیفیت تھی، اور سکرات کی کیفیت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ موت کی جس کو سختی کہتے ہیں، یہ سکرات کی کیفیت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ سرکار جب بے چین و بے قرار ہوئے، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ سرکار کی زبان سے بار بار یہ جملہ نکلتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختی پر۔ یہ موت کی سختی ہے، جو روح جسم میں سے نکلتی ہے، اس وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے، سرکار اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس تکلیف میں میری مدد فرما۔ یہ بولتے بولتے اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ زور سے نکلا، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اور انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی کیفیت سے یہ سب آگے کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کے مراحل تھے۔ حضرت عائشہ نے فرما ایک مرتبہ اس مرحلے سے گزر گئے، اب آئندہ کبھی آپ کے اوپر ایسی تکلیف نہیں آئے گی۔ سرکار تو چلے گئے، وہ مرحلہ آپ کے لیے میرے لیے ابھی باقی ہے۔ اس مرحلے سے آپ کو بھی گزرنا ہے، اس مرحلے سے میرے کو بھی گزرنا ہے، اور ہر نفس کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا یہ مزہ چکنا ہے۔ اللہ نے طے کر دیا، کسی کو مفر نہیں ہے۔ ہم نے کیا تیاری کی؟ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی خانہ نہیں ہے جس میں ہم بول سکے میں نے یہ تیاری کر لی۔ اللہ کے بندو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا عقل مند انسان ہے۔ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو صدر لینے والا، سنبھال لینے والا عقل مند ہے۔ تیلگو میں ایک جملہ بولتے ہیں، مندو جاگرتا منچی پنی، مندو جاگرتا منچی پنی، گڑا آنے سے پہلے سنبھل جانا، ٹھوکر لگنے سے پہلے سنبھل جانا، یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ کتنے جنازے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا دل سخت پتھر ہو گیا۔ گھر میں باپ کا لاشا نکلنے کے بعد بھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی اور دوسروں کا حق ادا کرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ہائے اس جی صاحب غفلت اور بے فکری پر کتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو اس فکر کے اندر گھلاؤ کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو چہرہ بتانا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جو ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہماری سفر آخرت کی تیاری میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت کی سختیوں پر آسانی فرما دے۔ اے اللہ اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم تیرے رضا والے کام میں لگے ہوئے ہو۔ اے اللہ تیرے غصے والے کاموں سے، تیری ناراضگی والے کاموں سے، تیرے جلال کو بھڑکانے والے کاموں سے اللہ ہماری، ہمارے نسلوں کی، ہمارے اولاد کی، پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان نصیب فرما دے۔ اے اللہ موت تک ایمان پر استقامت نصیب فرما، سرکار کی غلامی میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کی سنتوں کا عشق
عشق نصیب فرما، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا عمل نماز کے اندر لگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔